الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ العظیم۔ پیار محبت شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان و فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے۔ اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول حاضری تو اس پاک در کی ہے، اصل الاصول حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ اور ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل بنائے کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، بانی محفل محترم المقام برادرم مسافر مدینہ مولانا محمد بلال صاحب، حضرت علامہ مولانا سید محمد عاصم صاحب، مولانا محمد عباس صاحب اور عزیزم حافظ محمد کاشف رضوی صاحب، دیگر حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محفل پاک آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت مولانا محمد بلال صاحب نے اس خاطر سجائی کہ صبح ان کی روانگی مدینہ شریف رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ ہمیں اس نیت کے ساتھ بھی یہاں پہ بیٹھنا چاہیے کہ آج جس انداز میں اس رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم محبتوں کا خراج اور نذرانہ پیش کریں گے، کل یہ اس بات کی گواہی روضہ رسول پر دیں گے کہ آپ کے غلام صرف میرے مسافر مدینہ ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اور میں آپ سب حضرات کو گواہ بنا کر انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ اپنے لیے دعا کی اور روضہ مصطفیٰ پر سلام کی بھی درخواست کرتا ہوں۔ دعا کیجئے رب ذوالجلال جل شانہ سب کو ایسی حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ محفل پاک اس مناسبت سے ہے، میں آپ حضرات کے سامنے جو تھوڑے سے وقت میں گفتگو کروں گا وہ اس حوالے سے ہی ہوگی کہ جانے والا جاتے وقت کیا سوچ کے جائے اور وہاں پہ پہنچ کے کس عقیدے کے ساتھ وہاں پہ ٹائم گزار کر واپس آئے۔ دو چیزیں ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، اپنی طرف سے بات کیسے کریں؟ یہ جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے، فاضل بریلوی امام الہند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو احباب کی درخواست پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام لکھا جو آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا تعارفاً میں نے پہلے بھی پڑھا، میں اسی پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ نے اس نظریے کے ساتھ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت حج پہ جانے لگے، ساتھیوں کے اصرار پر جو کلام لکھا، پہلا مصرع یہی تھا کہ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے در اقدس پر بلایا، میں اس عطا پر اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے یہ توفیق بخشی کہ آپ کے قدموں پر حاضر ہونے لگا ہوں۔ اس گھڑی کی شان دیکھو جس گھڑی میں بندہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، کہا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ دنیا کی کروڑوں کامیابیاں اور فلاح ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کامیابی مل جائے۔ کہا اس گھڑی جس گھڑی بندہ مدینہ شریف کی روانگی کے لیے جا رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کی کامیابیاں میں اس پر قربان کرتا ہوں، یہ کامیابیاں بعد کی چیزیں ہیں، سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بندے کو اللہ یہ توفیق بخشے اور در رسول کی حاضری نصیب ہو جائے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ آج دیکھو 11 ہونے والے ہیں، آدھی رات بیت چکی ہے، ہم نے بھی یہاں سے نکل کر جا کے سو جانا ہے، صبح 6 بجے انہوں نے چلنا ہے، پھر آگے سفر، پھر 11 بجے کے بعد پھر فلائٹ، اور اس کے بعد پھر سفر، اور پھر وہاں پہ حاضری۔ یہ لگاتار سفر کی مشقت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، بے شک گرمی شدید ہے، جسم میں درد ہے، تھکاوٹ ضرور ہے، اور اوپر سے سفر کی مشقت بھی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کے در کی ہے۔ اگرچہ مشقت بہت زیادہ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، سفر کی تکلیفیں مشقتیں سامنے موجود ہیں، لیکن کہا اب بھی ناشکری نہیں کرنی،
پھر بھی شکر کرنا ہے، یہ سوچ کر کہ ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ بندہ خدا یہ دیکھ تیرا سفر کدھر کو ہو رہا ہے، تیرا ارادہ کہاں کا ہے، تو کہاں جانا چاہتا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے۔ اس راستے کی مشقتوں کو مشقتیں نہ سمجھنا، اس راہ کی تکلیفوں کو تکلیفیں نہ سمجھنا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کتنی بڑی جو ہے سفر کی سعادت رب نے عطا فرمائی۔ اور آگے وجہ بیان کی کیا، کہا من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، کہا کتنی بڑی سعادت کہ جس محبوب نے جاتے جاتے امت کو یہ خوشخبری دی، کیا من زار تربتی، میرے بعد آنے والوں جس نے مجھے نہیں دیکھا، جس نے میری زیارت نہیں کی، میرے بعد آنے والے جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا لیکن اپنی زندگی میں کلمہ میرا پڑھا اور میرا کلمہ پڑھ کے میرے بنے، فرمایا سعادت ہے ان کے لیے۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری مزار کی زیارت کی، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے، کہا سلام ہو کروڑوں اس ذات اقدس کو جنہوں نے جاتے ہوئے اپنے غلاموں کو یہ خوشخبریاں عطا فرما دی ہے، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے کہ یہ بشارتیں یہ خوشخبریاں ذہن میں رکھ کے جانا ہے کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری مزار کی بھی زیارت جس بندے نے کر لی اللہ اس کو بھی میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ ایک شخص نے اس پر بڑا پیارا سوال اٹھایا، آپ توجہ کریں گے امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جو بھی جائے مزار کی تو زیارت کوئی بھی نہیں کر پاتا، مزار پاک کی زیارت تو کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ مزار شریف کے آس پاس دیوار ہے، دیواروں سے باہر کہیں جالیاں ہیں، جالیوں سے بھی کہیں دور سے جا کے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اس بشارت کا مستحق کون بنے گا؟ مزار تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ذرا سوچو، ان کے کرم کو ترازو پہ تول کے نہیں ماننا چاہیے، ان کی عطاؤں کو سینہ کھول کے ماننا چاہیے۔ جب عطا تھی خود ان کی زیارت کی تو سرکار نے کہا جس نے مجھے نہیں دیکھا میری مزار کی مٹی کو بھی دیکھ لے گا اسے بھی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اب اگر مزار نہیں بھی دیکھ سکتا تو ایمان رکھنا پڑے گا جو ان کے نگر کی ہواؤں میں پہنچ جائے گا رب اس کو بھی یہ سعادت عطا فرما دے گا۔ اور وہ ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں کہ جس دروازے پہ جا کے منہ سے بول کر مانگنا تو دور کی بات، دل میں خیال آئے تو وہ کریم اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے کہا تھا نا کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ آقا منہ کھل چکا ہے، آنکھیں بند ہو گئیں، جھولیاں پھیل گئیں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے سے منہ سے مانگے نہ بھی تو آپ عطا فرما دیتے ہو۔ کتنا کریم دروازہ ہے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہاں پر میں یہ بات اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص وہاں پہ اس ارادے کے ساتھ جاتا ہے کہ میرے محبوب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میری ہر عرضی کو سن کر مجھے عطا بھی فرما رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم محروم ہو کے نہیں لوٹتا، سرکار خزانوں سے جھولیاں بھر کے واپس بھیجتے ہیں۔ ہمارے مسلک کے عظیم مفتی ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا لقب ہے حکیم الامت۔ نام کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کی تفسیر بھی لکھی، تفسیر نعیمی۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس پہ شرح لکھی جس کا نام ہے مرآت شرح مشکات۔ مفتی صاحب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ شریف گئے، یہ ان کے لیے بالخصوص اور آپ سب کے لیے بالعموم آخری رات تھی مدینہ شریف میں، اور آخری رات گزارنی تھی مدینہ شریف کے اندر، صبح واپسی تھی پاکستان کے لیے۔ رات کے وقت مدینہ شریف کے بازار میں شاپنگ کے لیے گئے کہ اپنے لیے کچھ خرید لوں۔ بازار میں سے ایک دکان سے بہت کچھ خریدا، اس خریداری میں آپ کو ایک پین
پسند آ گیا، اچھا لگا، مارکر پین خرید لیا۔ جب ٹوٹل اماؤنٹ جمع کی گئی تو وہ پیسے زیادہ بن گئے، مفتی صاحب کے پاس رقم تھوڑی تھی، دل تھا خرید لوں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پین اپنے سامان سے نکال کے واپس دینا پڑا دکاندار کو، واپس دے دیا، کہا باقی پیسے باقی جتنے بنے وہ آپ کے پاس تھے، وہ سامان آپ نے خرید لیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کی آخری نماز مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی، اس کے بعد واپسی تھی پاکستان کے لیے۔ صبح کی نماز جس وقت پڑھی مسجد نبوی شریف میں، سلام پھرا تو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ احمد یار گجراتی تیرا نام ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ احمد یار کہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ تو کون ہے، کہاں سے ہے، تیرا کیا رتبہ کیا شان ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ تیری وجہ سے مجھے رات حسین کے بابا کی زیارت نصیب ہوئی۔ توجہ کرنا، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے اپنی جیب سے وہی پین نکالا اور نکال کے کہا حضور کل آپ میری دکان پر شاید آئے تھے، لفظوں پہ غور کرو، کل آپ میری دکان پر شاید آئے تھے۔ دکاندار کے پاس تو چونکہ سینکڑوں گاہک جاتے ہیں، اسے کیا خبر کون آیا کون نہیں آیا، وہ کہہ رہا ہے شاید آئے تھے، لیکن کروڑوں سلام اس محبوب کی نگاہ کو جن کے کھربوں امتی ہیں اور ہر لحظہ امتی کو دیکھ رہے ہیں میرا امتی کہاں جا رہا ہے، میرے امتی کی دل کی حسرت کیا ہے۔ کہا آپ میری دکان پر آئے تھے، آپ نے سامان خریدا تھا، سامان میں یہ پین تمہیں پسند آ گیا تھا، خرید نہیں سکے کہ جیب کا خرچ تھوڑا تھا۔ کہا ہاں بالکل ایسے ہوا تھا۔ کہا رات مجھے حسین کے بابا جان کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے آ کے فرمایا کہ میرا مہمان ہو اور میرے دروازے سے خالی پلٹ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہا پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، عطائیں ہماری تو کھلی ہیں، اے دکاندار جاؤ یہ پین صبح احمد یار گجراتی کو تحفے میں دے دینا، اس کے بدلے میں تیری شفاعت فرما دوں گا۔ من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید بشر کی ہے۔ یار تم سوچتے ہو کہ مزار کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب جالیاں دیکھنے والے کو کیا ملے گا؟ یار جن کی نگر کی گلیوں میں خریداری کرنے والے کو رب کے محبوب خالی نہیں بھیجتے، اس دروازے پہ جا کے جولی پھیلانے والے کو میرے نبی کیسے واپس بھیجیں گے؟ اور یہ بات پرانی تھوڑی سی ہے، میں آگے جا کے عرض بھی کروں گا کہ اس در اقدس پہ تو دور کی بات، ان کے نوکر بھی مدینے کے مہمانوں کی عزت افزائی فرماتے ہیں۔ آج سے 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، سرگودا کے علاقے میں میرے دوست ہیں، جیسے یہ بھائی ہیں ویسے بھی، مولانا آصف رمضان ان کا نام ہے، عمرہ شریف کے لیے گئے، حاضری کے لیے میدان احد میں نا جہاں پہ مزار شریف ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ کہتے ہیں میں وہاں حاضری کے لیے گیا۔ کہا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ کتنے بجے کا؟ 2 بجے۔ بات توجہ سے سننا۔ کہا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، شرطا ہے، اس نے مجھے روک دیا، بھگا دیا۔ کہا اس نے ایک جانب سے ہٹایا، میں دوسری جانب جا کے کھڑا ہو گیا، وہاں پہ ہاتھ باندھ کے میں حاضری دینے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ دوسری طرف بھی آ گیا، اس نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا۔ میں چکر لگاتا رہا، تیسری چوتھی 4 چوفیرے پھرا، لیکن اس نے مجھے وہاں پہ حاضری نہیں دینے دی۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جس وقت امیر حمزہ پاک کی مزار سے مجھے اس نے واپس بھیجا نا، تو میں نے واپس آتے ہوئے کہا حضور میں کل آنا جے، یہ کل بھی میرے نال انج ہویا نا تو اتنے کم خراب ہو جاسی۔ کہا واپس آتے ہوئے نا میں عرضی پیش کر کے آ گیا کہ کل آنا، کل آتے ہوئے میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر یہاں پہ کچھ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں واپس آیا، وہ تھا رات 2 بجے کا ٹائم اور شرطا اس وقت جاگ رہا تھا اور اس کو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ کہا اگلے دن میں زور سے پہلے پہنچ گیا، وہاں پہ ظہر کی نماز سے پہلے پہنچا۔ اس شخص نے مجھے خود بتایا، اس نے کہا قسم بخدا میں زور سے پہلے امیر حمزہ کے قدموں میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے دعائیں کرتا رہا، پاس بیٹھے رہے، کوئی بھی اٹھ کے میرے پاس نہیں آیا۔ یار یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، ان کے آقا کا کیا مقام ہوگا۔
تو من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے، کہا اس ذات پر سلام ہو جنہوں نے اپنے غلاموں کو یہ بشارتیں عطا فرمائی، اور اگلی دلیل بھی دی، کہا کوئی بندہ یہ صرف کہانیاں کسے سمجھ کر بات چھوڑ نہ دے، کہا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، ہم کون سا اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہمیں تو بلایا گیا ہے تب آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں، ہمیں بلایا گیا ہے تب آئے ہیں۔ کس نے بلایا؟ رب نے بلوایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب تمہارے غلام اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، کب بلائے آئے ہیں؟ گھر والوں نے بلایا ہے تب آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، کب پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کب بلائیں اور بلا کر پھر ٹھکرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نا پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ آپ دیکھ لو، نہیں سمجھ آئی تو میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مولانا نے مجھے دعوت دے کر یہاں پہ بلایا، سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہاں پہ پہنچوں، بلال صاحب گھر کا دروازہ بند کر لیں اور مجھ سے ملے ہی نہ، مجھے پانی تک بھی نہ پوچھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اور بولو یار آپ بھی، ہو سکتا ہے؟ میں دور سے آیا ہوں، آپ ان کے محلے دار ہو، یہ بتاؤ یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ دعوت دے کر بلائیں، ان کے دروازے پہ آؤں اور یہ دروازہ بند کر کے مجھے ملے ہی نہ، پانی تک نہ پوچھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو رسول اللہ کے ادنا سے خادم ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ان کے در پہ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بلایا ہے، اور جو بلائیں وہ خالی بھیج دیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جب عام امتی کسی کو بلائے اور بلا کر وہ خالی نہیں بھیجتا جس کو رسول اللہ بلائیں، وہ بلا کر خالی نہیں بھیجتے۔ کہا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کہا پھر خالی بھیج دیں، کریموں کی یہ شان نہیں۔ یہ تو جاننے سے پہلے کی سوچ تھی۔ اب آگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں وہاں پہنچ کر بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس روپیے بڑے تھے تب مجھے حاضری مل گئی، میں دولت مند تھا تب مجھے حاضری نصیب ہوئی، میں بڑا مالدار تھا، نہیں۔ فرمایا یہ نظریہ رکھ کہ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، یہ عقیدہ رکھو کہ ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو صدقہ مدینے کے تاجدار کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اصل الاصول حاضری تو اس پاک در کی ہے، اور یار حج رب نے کرایا لیکن اصل حاضری مقصد کیا ہے؟ مدینہ شریف جانا، اصل مقصد کیا ہے؟ اور بولیے بولیے اصل مقصد کیا ہے؟ عمرہ کہاں پہ ادا ہوتا ہے؟ بولیے، جا کے طواف کرنا ہے۔ طواف کہاں پہ؟ مکہ شریف میں۔ عمرے کے اندر دوسری چیز ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑ لگانا۔ صفا مروہ کہاں پہ ہیں؟ مکہ شریف میں۔ عمرہ سارا مکہ کے شریف میں ہے، احرام انہوں نے مکہ شریف میں باندھا ہوا ہے، وہاں سے حلق کرائیں گے، حلق کرانے کے بعد احرام سے فارغ ہو گئے، احرام سے فارغ ہونے کے بعد اب جانا ہے مدینہ شریف میں۔ عمرہ تو ہوا کہاں پہ؟ اور جانا انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے ہے۔ میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، سارے کے سارے کہہ رہے ہیں مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پوسٹ لگائی کہ پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، جانا یار مکہ میں ہے، حج مکہ، عمرہ مکہ میں کرنا ہے، عمرے کے سارے کام مکہ میں کرنے ہیں، پھر بار بار یہ کیوں کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، پھر کیوں یہ کہتے ہو کہ میں مدینہ شریف جا رہا ہوں؟ فاضل بریلوی نے کہا میں بتاتا ہوں، ہوتے کہاں خلیل، بنائے کعبہ
او منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ کعبہ بنایا ابراہیم خلیل اللہ نے، اور اگر حضور نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے، سرکار نہ ہوتے تو کعبہ کی تعمیر نہ ہوتی، سرکار نہ ہوتے تو منا نہ بنتا، اللہ کے رسول نہ ہوتے تو صفا مروہ نہ بنتا، رب کے محبوب نہ ہوتے تو آب زمزم نہ ہوتا، رب کے محبوب نہ ہوتے مقام ابراہیم نہ ہوتا۔ میں قرآن کی آیت کی نص سے پڑھ کر ثابت کر رہا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اگر رب کے محبوب نہ ہوتے تو مکہ شہر کو مکہ شہر ہی کوئی نہ کہتا۔ لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے، جو کچھ بنا ہے آقا تمہارے صدقے سے ہی تو بنا ہے۔ ابراہیم بنے آپ کے طفیل، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلی تو بولو یار، صرف شور ہی نہیں، یہ لفظ بولو آپ کو بات یاد رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو کس کے صدقے؟ رسول اللہ کے صدقے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں ثابت کر کے جاتا ہوں، مقام ابراہیم جن کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کو پتہ ہے، جو جا کے دیکھیں گے ان کو بھی پتہ ہے مقام ابراہیم میں ہے کیا؟ پتھر ہے۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں مبارک کے نقش ہیں۔ وہ پتھر اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس پتھر کو کعبہ شریف مسجد حرام کے ایریے میں نصب کیا گیا، فٹ کیا گیا، لگایا گیا، اس کے آس پاس جالیاں لگائی گئیں۔ عمرہ کرنے والے کو، حج کرنے والے کو، طواف کعبہ کرنے والے کو حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، طواف کر کے 2 رکعتیں پڑھو مقام ابراہیم کے پاس۔ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش ہیں۔ پتھروں پہ چلنے سے پتھر پہ نشان رہ جاتا ہے؟ پتھر تو دور کی بات ہے، گلی پکی ہو نا تو آپ اس سے روزانہ 100 چکر بھی لگاؤ تو آپ کے قدموں کے نشان پتھر پہ نہیں پڑے گے۔ کچی گلی میں نہیں لگتے، کیچڑ ہو پھر جا کے کہیں پاؤں کا نشان لگتا ہے۔ پتھر پہ نشان کیسے بنا ابراہیم علیہ السلام کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات یہ سوچو، دوسری بات یہ سوچو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ساری زندگی صرف ایک پتھر پہ پاؤں رکھ کے چلتے رہے؟ پھر نقش قدم ایک پتھر پہ کیوں بنا اور پتھروں پہ کیوں نہیں بنا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ یہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے کعبہ شریف بنایا، پہلے نشان اس پتھر پہ کوئی نہیں آیا۔ نشان کب آیا؟ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر غزالی زماں حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس وقت کعبہ بن گیا نا تو رب نے کہا تھا ابراہیم میرا گھر بنایا ہے تو نے، اب مانگ مزدوری کیا مانگنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پہ ہی کھڑے ہو کے رب سے مزدوری مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ جس رسول کی بشارتیں ہر نبی کی زبان سے دلوائی نہیں تو نے کہ میں آخری نبی بھیجوں گا، میں آخری نبی بھیجوں گا، مولا میری دعا ہے وہ آخری نبی میری نسل میں مبعوث فرما۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے لاکھوں پتھروں پہ پاؤں آئے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن جب پتھر کی پشت پہ پاؤں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آخری نبی کی دنیا پہ مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، رب نے کہا پتھر موم ہو جا، میرے ابراہیم کے قدموں کے نقش اپنے اندر جذب کر لے، قیامت تک یہ نقش تیرے اندر موجود رہیں گے۔ زمانے کو پتہ چلے گا کہ صرف مقام ابراہیم نہیں، مصطفیٰ کے میلاد کی نشانی والا پتھر ہے، سرکار کی ولادت کی نشانی والا پتھر ہے۔ اس واسطے پتھر نے یہ نشان اپنے اندر جذب کر لیے۔ آج بھی کوئی ہم سے جھگڑنے والا بھی جائے اور اس سے پوچھو مقام ابراہیم میں قرآن پڑھا ہے؟ مقام ابراہیم میں بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے؟ پڑھا کیا ہے مقام ابراہیم میں یار؟ پتھر پڑھا ہے، اس پتھر پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس پتھر پہ حدیث لکھی ہوئی ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اس پتھر پر فقط قدموں کے نشان ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، مگر وہاں پہ بھی رب عبادت کرا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بندے کھڑے ہو جا، یہ پتھر عام پتھر نہیں، نقش قدم ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں، لیکن پتھر میں بنے محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا کی دعا کی تو پتھر کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، آج بھی وہ پتھر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا ہم مدینہ مدینہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل
بنائے کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے یا رسول اللہ، یہ سب کچھ تمہارے صدقے سے ہی ملا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں دلائل سے ثابت کرتا جاؤں، کوئی صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف شعر تھے، باقاعدہ دلیل سے میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو بار بار کیوں لیا جاتا ہے؟ توجہ سے، عبادتیں کتنی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یاد ہیں آپ کو نا؟ نماز، بولو، روزہ، حج، ان ساری عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ کون سی ہے؟ مولانا نے بھی بتا دیا، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان ساریاں چو افضل کیڑی؟ نماز۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ ساریاں فرض ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ پانچوں کی پانچوں نمازیں۔ پانچوں نمازوں میں سے سب سے اعلیٰ شان والی نماز کون سی ہے؟ شاباش، کون سی نماز ہے؟ آپ بھی بولو، کون سی نماز ہے؟ جس کو دیگر دی نماز آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز عصر بڑی شان والی ہے، بڑی اہمیت والی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی نماز عصر فوت ہو جائے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا وہ یوں سمجھے میرا سارا خاندان مر گیا۔ ایک نماز عصر فوت ہو جائے، کیا سمجھے؟ میرا سارا خاندان مر گیا، میرا ٹوٹل کاروبار برباد ہو گیا۔ کون سی نماز افضل ہے؟ تھوڑا دوبارہ پیچھے چلو، عبادتیں کتنی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، سب سے افضل عبادت نمازیں کتنی؟ 5 نمازوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ عصر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار ہم سے نہ جھگڑو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ساری عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز، 5 نمازوں میں سے افضل نماز عصر ہے۔ لیکن علم کے شہر کے دروازے سے مولا علی سے جا کے پوچھو کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی، کہا حضور سو رہے تھے اور مولا علی نے حضور کی نیند پر عصر کی نماز قربان فرما دی۔ عصر کی نماز غلط کیا کہ صحیح؟ یار شک ہے تمہیں؟ غلط کیا کہ صحیح؟ بولیے، غلط کیا کہ صحیح؟ صحیح کیا۔ شریعت اگر علی نہیں نہ جانتے تھے تو پھر شریعت کون جانتا ہے؟ مولا علی نے سرکار کی نیند کی خاطر نماز عصر قربان کر دی۔ نماز عصر فوت ہو رہی تھی، مولا علی نے ہلنا بھی گوارا نہیں کیا، کیوں کہ میری گودی میں اللہ کا رسول آرام فرما رہے ہیں۔ ایک طرف ہے حضور کی نیند اور دوسری طرف ہے عبادتوں میں سے اصل نماز، نمازوں میں سے اصل عصر کا۔ عصر کی نماز مولا علی نے سرکار کی نیند پر قربان کر کے بتایا لوگو عبادت بعد میں عبادت بنتی ہے، پہلے محبت مصطفیٰ درجہ رکھنی ہے، پہلے درجہ تعظیم مصطفیٰ کا ہے۔ کیوں؟ ہمیں نماز ملی تو صدقہ، اور بولو صدقہ، نماز ملی تو صدقہ، روزہ ملا تو صدقہ، حج ملا تو صدقہ، تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، حج ہوا تو ان کے صدقے سے۔ کیوں؟ ہم نے پاس سے گھڑا ہے، ہم نے تو مولا علی سے پڑھا ہے کہ مولا علی ایسا کر رہے ہیں کہ انہوں نے نماز عصر حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ بات سمجھ آئی؟ آگے چلو، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، مسئلہ بتانا ہے۔ یہ بتاؤ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری عبادتیں یہ لازمی فریضے ہیں۔ ایک فریضہ ایسا ہے جو ان سارے فرضوں سے نا اونچا درجہ رکھتا ہے۔ توجہ رکھنا میری طرف۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں چلا گیا، سامنے سے خدا نخواستہ سانپ نکل آیا۔ اب سانپ اس کی جانب جا رہا ہے ڈسنے کے لیے، اسے خطرہ ہے کہ سانپ مجھے آ کے کاٹ لے گا، مجھے ڈس لے گا، میری جان چلی جائے گی۔ علامہ صاحب کے پاس آ کے پوچھتا ہے، مولانا سے پوچھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، شاہ جی سے پوچھتا ہے، حضور میں نماز پڑھوں کہ سانپ کو ماروں، کیا فتویٰ دو گے؟ سانپ کو ماروں۔ بولو بولو، کیا فتویٰ ہوگا؟ یہ مفتیوں سے نہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے نا، کیا کہ پہلے کیا کرو؟ نماز توڑ دو، سانپ کو کیوں جناب؟ کیا جواب ملے گا؟ جان بچانا فرض ہے۔ بولیے نا، جان بچانا۔
پتہ چلا جب معاملہ جان کا آ جائے تو نماز توڑ دو، پہلے کیا کرو؟ بولتے جاؤ نا، پہلے کیا کرو؟ جان بچاؤ۔ نماز کی بات ہو گئی۔ روزہ کسی نے رکھا، گرمی کی شدت تھی، پیاس زوروں پہ لگ گئی، جان لبوں پر آ گئی۔ مفتی صاحب سے جا کے پوچھا، حضور مرتا ہوں اگر روزہ پورا کروں، اب کیا کروں؟ روزہ توڑ دوں یا مر جاؤں روزہ پورا کروں؟ مفتی صاحب کیا جواب دیں گے؟ آپ بھی بتا دو۔ روزہ کیوں جی؟ جان بچانا فرض ہے۔ کیوں جی؟ جان بچانا بڑا فرض ہے، جان بچانا بڑا فرض ہے۔ اے حج عمرے کے سفر پہ جا رہا تھا، خطرہ ہے راستے میں ڈکیتوں کا، چوروں کا، ٹھیک ہے، خطرہ ہے میں آگے بڑھا تو ڈکیت یا چور مجھے پکڑ لیں گے۔ شریعت کہتی ہے حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر، چھوڑ دے، جان بچا۔ کیوں؟ جان بچانا فرض ہے۔ جان بچانا تسلی ہو گئی آپ کی کہ نماز سے بھی بڑا فرض، جان بچانا، روزے سے بھی بڑا فرض، حج سے بھی بڑا فرض۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کی شان کیا ہے؟ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے آپ کی نیند پر اپنی جان قربان کر دی۔ نماز اپنی جگہ پہ شان والی، پر جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض تھا۔ لیکن اے آقا آپ کے غلاموں نے ہمیں سبق دیا کہ یہ وہ ذات ہے جہاں پہ جان بچانا بھی فرض نہیں، ان کی نیند بچانا فرض ہے، ان کا آرام بچانا فرض ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اب واپس پلٹو، مولا علی نے نماز واری، ابو بکر صدیق نے جان واری، لیکن کیا کس کے ساتھ؟ لجپال کے ساتھ۔ اس لجپال نے لجپالی کیا کر کی؟ فرمایا ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی، نماز وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی لجپالی، ان کی جان واپس کر دی، ان کی نماز واپس کر دی، پر انہوں نے وہ کیا جو امتی کو کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، ثابت ہوا کہ ہر فریضہ بعد میں ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ کہا ثابت یہ ہو گیا کہ ہر فریضہ بعد کا فرض ہے، پر اللہ کے دربار میں سب سے بڑا فریضہ ہے میرے محبوب کی تابعداری کرو۔ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ اب میں حدیث پڑھتا ہوں، بخاری شریف، طحاوی شریف، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر کعبہ شریف کے اندر چلے گئے۔ ایک ہے کعبہ شریف کے پاس جانا، ایک ہے کعبہ میں چلے جانا۔ سرکار کعبہ شریف کے، اور آپ کی کمال لجپالی، لاکھوں غلاموں میں سے، ہزاروں غلاموں میں سے جن کو ساتھ لیا وہ غلام بکنے والے، ایک بلال حبشی اور دوسرے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ بلال حبشی، اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے، وہ بھی غلام اور حضرت بلال بھی غلام، ان دونوں کو ساتھ لے کر اندر چلے گئے۔ دروازہ بند ہو گیا، اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ بعد میں موقع بنا اپنی زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کعبہ شریف کے اندر جانے کا۔ آپ کی توجہ ہے؟ کعبہ شریف کے کن کو موقع مل گیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ ان کو پتہ تھا کہ جب سرکار اندر گئے تو ساتھ کون تھے؟ ایک بلال پاک، ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے ان حضرات سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ سرکار اندر گئے تو سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے بڑی پیاری بات انہوں نے بتایا، بھائی سرکار نے اندر جا کر 4 رکعت نفل پڑھے۔ 4 رکعت، 4 رکعت۔ اب اتنی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، عبداللہ بن عمر کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ چلو میں بھی 4 رکعت اندر نفل پڑھ لیتا ہوں۔ کمال کی بات ہے، کعبے کے اندر جا کر، کعبے کے
کعبے کے اندر چلا جائے نا بندہ، یہ بھی بات سن لو، پھر سوال حضرت عبداللہ بن عمر کا، اس میں زیادہ پھر لذت آئے گی۔ کعبے کے اندر بندہ چلا جائے نا تو یہ جو سمت کی پابندی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک یہاں پہ نماز آپ پڑھو نا تو منہ کدھر کرنا پڑے گا؟ ادھر۔ کسی نے ادھر کر لیا تو بولتے جاؤ نا یار، نماز ادھر کیا تو ادھر کیا تو، لیکن جو بندہ کعبے کے اندر چلا گیا نا وہ چاہے ادھر کرے نماز ہو جائے گی، ادھر کرے نماز، ادھر کرے نماز، ادھر کرے تو نماز۔ کیوں؟ اب تو چار چوفیرے کعبہ ہے، جدھر مرضی منہ کر نماز ہو جائے گی۔ یار کعبے کے اندر جا کر سمت کی پابندی ختم ہو گئی تھی، منہ جدھر بھی کرتے نماز ہو جاتی۔ کمال محبت ہے میرے محبوب کے صحابہ کی، میرے محبوب کی ذات کے ساتھ، یہ سن چکے تھے کہ اندر جا کر سرکار نے نماز پڑھی۔ اسامہ بن زید سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار اے وی دس سرکار کتھے پڑھی؟ یار یہ بھی بتاؤ سرکار نے نماز کہاں پہ پڑھی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرض فتویٰ آپ نے ایمان سے دینا ہے، نماز کس کی پڑھنی تھی؟ اللہ کی، بول جاؤ، اللہ کی، کعبے میں پڑھنی تھی۔ اب یہ پوچھنے کا کیا مطلب کہ یار سرکار نے کہاں پہ پڑھی؟ گویا حضرت عبداللہ بن عمر وہی بات بتا رہے تھے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ آقا میں نے نماز بھی پڑھی ہے تو آپ کے صدقے سے پڑھی ہے، ہمیں نہ رکوع کرنے کا ڈھنگ آتا تھا نہ سجدہ کرنے کا طریقہ آتا تھا، آقا نمازیں سکھائی آپ نے۔ اب کعبے میں جا کے اپنی مرضی نہیں چلے گی، آقا تمہارے قدموں پہ کھڑے ہو کے رب کی نماز پڑھوں گا، اللہ عبادت کو قبول فرما لے گا۔ مسجد حرام کعبے میں جا کر بھی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میرے محبوب کے نقش پا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ آخری بات آپ نے پوری توجہ سے سننی ہے۔ سرکار مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آ گئے تھے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف سرکار کا بھی دل اور صحابہ کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ مکہ شریف جائیں، طواف کعبہ کریں، عمرہ کریں، آب زمزم پئیں، حجر اسود کے بوسے لیں۔ یہ سرکار کے دل میں بھی آ رہا تھا، صحابہ کرام علیہ مردوان کے دل میں بھی آ رہا تھا، سارے صحابہ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ ہم جائیں وہاں پہ حج عمرہ کریں۔ سرکار نے 1400 یا 1450 صحابہ کو ساتھ لیا اور عمرے کے ارادے سے اللہ کے رسول مدینہ شریف سے چل پڑے۔ توجہ رکھنا، جب سرکار پہنچے مقام حدیبیہ پر تو مکہ شریف پہ کنٹرول تھا ابو جال پارٹی کا۔ کس کا؟ ابو جہل۔ انہوں نے کہا بھائی مکے آنے سے پہلے ہم سے لی اجازت کوئی نہیں تم نے، لہٰذا ہم تجھے مکہ میں، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، مکہ میں انٹر۔ ایک بات تھوڑی توجہ سے سننا، کعبے پہ کنٹرول کس کا تھا؟ ابو جہل۔ بولیے، ابو جہل۔ سارے بولو، کس کا تھا؟ ابو جہل۔ اب بتاؤ سچا تھا کہ جھوٹا؟ جھوٹا، سارے بولو نا یار۔ جھوٹا، جھوٹا تھا؟ جی کیا تھا؟ جھوٹا۔ پتہ چلا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جو مکہ مدینہ میں رہتے ہیں وہی سچے ہیں۔ قبضہ گروپ ہوتا ہے، اور ان نامرادوں نے تو ابلیس ڈے منایا، ابلیس ڈے منایا گیا، اور اپنے اوپر وہ جو ہے پہن کر کپڑے وغیرہ ہر بندہ ابلیس کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ قرآن کی نص سے ابلیس پہ لعنت، اور وہ اپنے آپ کو ابلیس کی شکلیں دے رہے ہیں پتلے ڈال کر اپنے اوپر۔ لہذا صرف جن کا قبضہ ہو ضروری نہیں کہ وہ سچا بھی ہو۔ قبضہ کن کا تھا؟ ابو جہل پارٹی کا۔ سرکار کو روک دیا، جن کے لیے سب کچھ بنا ان کو روک دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور کہا جب تک ہماری اجازت نہیں ہوگی تم کعبہ شریف انٹر نہیں ہو سکتے، مسجد حرام نہیں آ سکتے۔ توجہ کرنا، میرے نبی علیہ السلام نے صفِ صحابہ میں سے دیکھا کہ میں اپنا سفیر بنا کر کسی کو بھیجوں جو مکہ والوں سے کہے کہ ہم لڑنے نہیں آئے کہ نہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں، ہم صرف کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار نے دیکھا تو حضرت عثمان تھے تاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے کہا تمہاری ہے ان سے تعلقات بھی، تجارتی تعلقات بھی،
تم جا سکتے ان سے بات کرو اور ان سے کہو کہ ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، ہمیں مکہ آنے دو نا یار، کعبہ کا طواف کرنے دو۔ حضرت عثمان تیار ہو کے یہاں سے گئے، مکہ کے سرداروں سے، امیروں سے، وڈیروں سے کہا یار سرکار لڑنے کے لیے نہیں آئے، سرکار آئے ہیں کعبہ شریف فقط حاضری کے لیے، طواف کے لیے، حضور کو آنے دیجیے، کچھ نہیں، لڑائی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ انہوں نے جواب میں کہا عثمان تیری ساڑی لڑائی کوئی نہیں، ساڈا ویر معاذ اللہ ان سے۔ یہ تو آج ہم بک جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو ساڈا تے سجن ہے نا، انہاں دا دشمن ہوئے تو بشک پہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان سے انہوں نے کہا کہ ہماری آپ سے لڑائی نہیں، ہماری دشمنی ہے تمہارے نبی سے معاذ اللہ، ان کو آنے نہیں دینا، اور عثمان تجھے روکتے نہیں، تجھے نہیں روکتے، اے کھڑا ہے کعبہ طواف کر لے، او کھڑی ہے صفا مروہ سائی کر لے، یہ ہے حجر اسود بوسہ لے لے، اور یہ ہے آب زمزم کا کنواں رج کے پانی پی، تجھے روک نہیں سکتے، تمہارے سارے تعلقات ہیں اور تیرے نبی کو کعبے میں آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اگر وہ نہیں نہ آتے، اگر وہ تو کہا صدیاں باندھ کے بٹھا لو نا عثمان، کعبے کے 7 چکر تو دور کی بات ہے، 1 چکر بھی طواف کا نہیں لگائے گا۔ لو مکستو قضا میں بہا سنت قضا و قضا لم اطف حتی یطوف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صدیاں باندھ کے بٹھا لو، عثمان بیٹھا رہے گا، کعبے کو تکتا رہے گا، لیکن رب کی قسم میں 1 چکر بھی کعبے کا نہیں لگاؤں گا۔ کب تک؟ جب تک اللہ کے رسول کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ توجہ کیجئے، انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، ہم نے تجھے عزت دی، تو نہیں نہ کرتا تو پھر تجھے جانے ہی نہیں دینا۔ انہوں نے قید کر کے حضرت عثمان کو لیا بٹھا، حضرت عثمان وہاں پہ بیٹھ گئے، ادھر سارے صحابہ کو تانگ ہے کہ جلدی جلدی عثمان آئیں، جواب ملے، ہم بھی جا کے طواف کعبہ کریں۔ ہو گئی لیٹ، تاخیر ہو گئی، کافی وقت گزر گیا۔ ایسے مجمع صحابہ کا 1400 صحابہ یوں بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں ہونے لگ گئیں، یار کیڈی قسمت عثمان دی، ہم تو یہاں بیٹھے، اس نے تو کعبہ شریف دیکھ بھی لیا ہوگا، تے ڈیل تائیوں لائیے کہ وہ طواف کر رہے ہونا، دیر اس وجہ سے لگائی کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہوگا۔ عثمان بھلی قسمت والا، اس نے تو آب زمزم بھی پی لیا ہوگا، بڑی قسمت عثمان کی، اس نے حجر اسود کے بوسے بھی لے لیے ہوں گے، واہ قسمت عثمان کی، اس نے صفا مروہ کی سائی بھی کر لی ہوگی، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات چلتے چلتے اللہ کے رسول کے کانوں میں بھی آ پہنچی، سرکار نے سن لیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی قسمت عثمان کی کہ عثمان نے تو کعبے کا طواف بھی کر لیا ہوگا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ یہ دیکھو پیر کا اپنے مرید سے رشتہ گہرا کتنا ہے، استاد کا اپنے اسٹوڈنٹ طالب علم کے ساتھ رابطہ اور تعلق گہرا کتنا ہے۔ کہاں حدیبیہ اور کہاں مکہ شریف، اور صحابہ میں یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ عثمان نے طواف کعبہ کر لیا ہوگا۔ میرے نبی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کے سیدھے ہو کے آگے ہو کے بیٹھ گئے، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما کان لعثمان ان یطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یطوف، فرمایا وہ باتیں نہ کرو، میرے عثمان کو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ میرے بغیر میرا عثمان کعبے کا طواف کر لے، میرے عثمان کو جچتا ہی نہیں ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف بھی کر لے۔ اب یہ نظریہ میں آپ کو بالخصوص ان کو، باقی سب آپ کو دیکھ کے یہ جانا چاہتا ہوں کہ سوچ یہ رکھنی ہے کہ ہمیں کعبہ بھی ملا تو صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ملا۔ کن کا صدقہ ملا؟ کن کا صدقہ ملا؟ سرکار کو تو نماز پڑھتے تھے کدھر منہ کر کے؟ بیت المقدس کی طرف، یہی ہے نا۔ اب فتویٰ آپ پہ ہے، سارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، گل سچی دسنی، اگر ساری زندگی سرکار منہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے، آج کسی کی جرت تھی کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ کوئی مفتی کہہ سکتا تھا؟ کوئی پیر صاحب، کوئی شیخ الحدیث، شیخ القرآن کعبہ کی طرف کوئی منہ کرتا؟ سب منہ کدھر کرتے؟ بیت۔ کیوں؟ رسول اللہ نے ادھر منہ کیا۔
یہ تو کرم ہے میرے محبوب کا کہ سرکار نے منہ بیت اللہ کی طرف کیا۔ بے شک قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے بار بار، اور آپ کے دل مبارک میں ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے بیت المقدس سے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب کعبے کی طرف منہ کرو، توجہ کیجئے اور بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب یہ علماء بھی سمجھیں گے، میں آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھا لوں گا۔ قبلہ تن نکرہ ہے، ترداہا اس کے بعد پورا جملہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ ہو تو صفت بنتی ہے۔ یہ ان کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رب نے کہا محبوب جیڑا مرضی ہے نا وہ قبلہ بنا لا۔ ایک قرآن دی نص ہے کہ رب نے کیا کہا، یہ نہیں کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر، رب نے کہا محبوب جو آپ کو اچھا لگتا ہے نا وہی قبلہ بنا دے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اور سمجھ آئی؟ رب نے کہا محبوب جدھر دل کرتا ہے منہ کر دے، ہم اسی کو کیا بنا دیں گے۔ یہ نص قرآنی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب فتویٰ آپ دو، اگر سرکار منہ کر دیتے بلال حبشی کے گھر کی طرف، اساں کدے منہ کر کے نماز پڑھنی سی؟ کعبے حلقے سے منہ کرنا سی؟ کیوں؟ سرکار نے ادھر کر دیا، اور رب نے بھی روکا نہیں، رب نے آپشن بھی یہ رکھا قبلۃ ترضاہا، محبوب جو تجھے پسند ہے ادھر منہ کر دے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ سرکار دوران نماز پھر گئے، دوران نماز حضور نے چہرہ پھیر لیا، اور جہاں پہ حضور نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ بالکل الٹ سائڈ پہ ہے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ ادھر ہے تو مسجد حرام کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ اب آپ ذرا توجہ سے، آپ کا امام مصلی پہ کھڑا ادھر منہ کر کے اچانک منہ آپ کی طرف کر لے، نماز رہ جائے گی؟ آپ نماز پڑھتے رہو گے؟ آپ فوراً پوچھو کہ حضور قاری صاحب کیا بنا آپ کو؟ شاید وضو ٹوٹ گیا، کوئی مسئلہ یاد آ گیا، آپ نے منہ قبلے سے پھیر کر کدھر کر لیا؟ مقتدیوں کی طرف۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے مسجد قبلتین آج بھی عرب شریف میں موجود ہے۔ میرے نبی نے یوں منہ کیا نا بالکل ادھر مسجد حرام کی طرف، ادھر تھی مسجد اقصیٰ، ادھر تھی مسجد حرام، سرکار نے بالکل اپوزائٹ سائڈ پہ منہ کیا۔ قربان جاؤں صحابہ تمہارے ایمان پر، میرے نبی کے صحابہ نے کوئی بات نہیں کی سرکار سے، ان کو یہ تو سمجھ لگ گئی کہ امام کے مقتدی آگے نہیں کھڑے ہوتے، امام کے مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے نیت باندھ لی ہے مقتدی بننے کی، اب ہم آگے کھڑے ہوں یہ نہیں۔ صحابہ نے پورا گول چکر کاٹا، صفیں باندھی باندھی یوں ٹرن لیا، یوں بالکل پھر کے آ گئے۔ کیسے کہ سرکار کو انہوں نے آگے رکھا اور خود کدھر آ گئے؟ سمجھ لگ گئی بات کی؟ بالکل صحابہ یوں چکر کاٹ کے صفیں پیچھے آ گئے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یہ منظر رب دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ خبردار آئندہ ایسے، میرے رب نے قرآن اتارا، فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول۔ یار کمال کر دیا میرے رب نے۔ میرے رب نے کہا محبوب ہمیں قبلے بدلنے سے غرضی کیا تھی؟ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں پھر بھی سجدہ ذات خدا کو ہے، لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں سجدہ پھر بھی ذات خدا کو ہے۔ اے محبوب ہم نے قبلے کیوں بدلے؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم زمانے کو دکھانا چاہتے تھے کون ہے جو مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے، اور کون ہے جو نماز کی صفوں میں کھڑے ہو کے ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتا ہے۔ زمانے کو پتہ چل گیا کہ پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں نے قبلہ اقصیٰ کو نہیں مصطفیٰ کو بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اقصیٰ کی طرف تب تک منہ ہے جب تک مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کا منہ ادھر سے پھرا تو ہم نے بھی منہ پھیر لینا ہے۔ میں اسی واسطے پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر سرکار کعبہ کی طرف منہ نہ کرتے تو ہم بھی کعبہ کی طرف منہ نہ کرتے۔ اسی لیے فاضل بریلوی نے کہا کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ اور یار کعبے کو بھی شانیں ملی تو میرے محبوب کی جلال کا جمال کا صدقہ ملی ہے، اور کہا روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے، کہا حجر اسود کی بھی شان ہے تو میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔